سورہ محمد مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں، اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، یعنی 1 سال کے بعد نازل ہوئی۔ تو یہ وہ وقت تھا جب عرب کے کفار مدینہ منورہ کی ابھرتی ہوئی اسلامی حکومت کو کسی نہ کسی طرح زیر کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ مکہ میں نہیں چین سے رہنے دیا تو مدینہ میں بھی چین سے رہنے نہیں دے رہے، اور چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو اسلامی حکومت چھوٹی سی قائم ہوئی ہے، ریاست قائم ہوئی ہے، اس کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے۔ کبھی حملہ کرتے ہیں اور کبھی ارد گرد کے لوگوں کو کہتے ہیں اور کبھی یہودیوں کو کہتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس صورت میں بنیادی طور پر جہاد اور قتال کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، کیونکہ جنگ مسلط کر دی تھی مکہ والوں نے، تو پھر ان کے اس کے لیے احکام بتائے گئے، جہاد کے فضیلت بتائی گئی مجاہدین کی۔ اور مدینہ منورہ میں جو ایک بڑی تعداد منافقوں کی تھی، جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے لیکن دل سے وہ کافر تھے، تو جب ان کے سامنے جہاد اور لڑائی کی بات کی جاتی تو وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے اور دل کے کھوٹ کی وجہ سے لڑائی سے بچنے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ اس صورت میں ان کی مذمت کر کے ان کا برا انجام بتایا گیا ہے، اور جنگ کے دوران جو قیدی گرفتار ہوں ان کے احکام بھی اس صورت میں بتائے گئے ہیں۔ اور دوسری ہی آیت میں، سورت کی دوسری ہی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جہاد اور قتال کے احکام بتائے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ اب یہ دیکھیے گا کہ اس کی جو جتنی بھی آیات ہیں ان سب کا وزن ایک ہی ہے۔ لہم، ہم، لہم، اسی پر یہ سارا ختم ہوگا، لہم پر ہر آیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ ہم کا جو ایک سمجھیں کہ قافیہ سمجھیں، اس پر جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اس کی تلاوت میں سننے میں بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے کہ ہر آیت جو ہے ایک ردھم کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، یعنی کافروں کے اعمال اللہ نے بالکل ضائع کر دیے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور ہر اس بات کو دل سے ماننا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کی حالت سنوار دی ہے۔ یعنی نیک جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کی حالت بھی سنوار دی ہے۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ باطل کے پیچھے چلے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس حق کے پیچھے چلے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ان کے حالات کیا کیا ہیں۔ اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے تو گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکے ہو تو مضبوطی سے گرفتار کر لو، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے۔ جنگ بدر میں جو 70 آدمی گرفتار ہوئے تھے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اکثریت کے مشورے سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا۔ اس پر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تک کافروں کی طاقت اچھی طرح کچلی نہیں جاتی اس وقت تک قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا صحیح فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ ان حالات میں تو ان کو چھوڑا تو اگلے سال پھر آ گئے تھے نا، وہ احد کے میدان میں دوبارہ جنگ کرنے آ گئے تھے، تو کیا فائدہ ہوا چھوڑنے کا؟ کیونکہ ان لوگوں نے آپ کو 13 سال تک آپ کے اسلام کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی اور اتنا زیادہ تنگ کیا، اتنا ستایا کہ آپ کو آپ کے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، قتل کی سازشیں کر ڈالیں۔ تو اب ایک ہی بار میں ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا جب تک کہ ان کی طاقت کو اچھی طرح کچل نہ دیا جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب طاقت کچلی جائے گی اس کے بعد جب یہ مطیع ہو جائیں گے اس کے بعد ان کو فدیہ لے کر چھوڑا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے، یعنی آگے سے جنگوں کا سلسلہ رک جائے۔ لیکن یہ یہاں پر جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کے مشورے سے اور کچھ اپنی مصلحتوں کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ شاید کیونکہ آپ کی طبیعت میں نرمی تھی، تو اگر دیکھا جاتا کہ اگر یہ لوگ ہوتے جو قیدی تھے 70 سردار، اگر یہ ہوتے، یہ تو آئے تھے نا اسلام کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ تو اب اللہ پاک نے انہیں گرفتار کروا دیا، اگر یہ ان کی جگہ پر ہوتے تو کیا یہ مسلمانوں کو چھوڑتے؟ یہ تو کبھی نہ چھوڑتے۔ اسے اللہ پاک تو کافروں کا زور توڑنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ پاک نے یہ کہا تمہیں تو یہی حکم ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، لیکن تمہیں یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے امتحان لے، یعنی اللہ چاہتے تو اللہ خود بھی ان کو مار سکتے ہیں، لیکن جب تمہارے ساتھ جنگ کروائی ہے، دو فریق آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، تو اس لیے اب ایمان والوں کا امتحان ہے نا کہ وہ کس حد تک اللہ کی خاطر لڑتے ہیں اور کس حد تک اللہ کی خاطر اپنے لوگوں کے ساتھ، انہی کے اپنے رشتہ دار تھے نا سارے مکہ کے، جو اپنے رشتہ دار تھے جو کہ کافر تھے اور جنگ کرنے آ گئے تھے، تو اب یہ مومنوں کا امتحان بھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز اکارت نہیں کرے گا، یعنی جو اللہ کے لیے شہید ہو گئے ہیں ان کے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا، وہ انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں خوب پہچان کرا دی ہوگی، یعنی جنت جو ہے اللہ پاک ان کو دکھا کر پہچان کرا چکا ہوگا، تعارف کروا دیا ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ ہر جنتی کو جنت میں اپنا مقام تلاش کرنے میں کوئی بھی دشواری نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنا مقام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا آسان انتظام کر رکھا ہے کہ ہر جنتی اپنی مقررہ جگہ پر آسانی کے ساتھ چلا جائے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے تباہی ہے اور اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تھی، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور کافروں کے لیے اسی جیسے انجام مقدر ہیں، یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا رکھوالا ہے جو ایمان لائیں اور کافروں کا کوئی رکھوالا نہیں۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، کافروں کا کوئی رکھوالا نہیں۔ یہاں پر مولا جو آیا ہے رکھوالا ہے، اس کا مطلب یقین رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہاں تو مزے اڑا رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ یعنی چوپائے بھی دنیا میں آئے ہیں تو کھاتے ہیں پیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفر کرتے ہیں ان کا بھی زندگی ایسے ہی ہے جیسے چوپایوں کی ہے۔ اور کتنی بستیاں ہیں جو طاقت میں تمہاری اس بستی سے زیادہ مضبوط تھیں جس نے اے پیغمبر تمہیں نکالا ہے۔ متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں، ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو نتھرا ہوا ہوگا، اور ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت۔ کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور انہیں گرم پانی پلایا جائے گا، چنانچہ وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور اے پیغمبر ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو تمہاری باتیں کانوں سے تو سنتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو جنہیں علم عطا ہوا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ یعنی یہ منافقین ہیں، ان کا ذکر ہے کہ جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ وہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن ان کا دھیان کہیں اور ہی ہوتا تھا، وہ سن نہیں رہے ہوتے تھے۔ جب باہر نکلتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ آپ نے کیا بات فرمائی تھی، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ
لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم نے تو مجلس میں بیٹھ کر توجہ سے آپ کی بات ہی نہیں سنی، اور شاید ایک دوسرے کو یہ جتانا بھی مقصود ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قابل توجہ نہیں سمجھتے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں اور ترقی دی ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرمایا ہے۔ اب کیا یہ کافر لوگ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یکا یک ان پر آ پڑے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب وہ آ ہی جائے گی تو اس وقت ان کے لیے نصیحت ماننے کا موقع کہاں سے آئے گا؟ لہٰذا اے پیغمبر یقین جانو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اپنے قصور پر بھی بخشش کی دعا مانگتے رہو، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش کی بھی، اور اللہ تم سب کی نقل و حرکت اور تمہاری قیام گاہ کو خوب جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم تھے، آپ سے گناہ کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن آپ کی کسی رائے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی رائے ایسی تھی جو کہ آپ کے بلند مقام کے مناسب نہیں تھی، مثلا یہی جنگ بدر کے قیدیوں کا جو معاملہ ہوا، یا کبھی کوئی بشری تقاضے سے کوئی بات ہوئی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ بخشش کی دعا اپنے لیے بھی مانگتے رہیں اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی مانگتے رہیں۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ آپ سب کی نقل و حرکت کو اور قیام گاہ کو خوب جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کیا اچھا ہو کہ کوئی نئی صورت نازل ہو جائے، پھر جب کوئی جچی تلی صورت نازل ہو جائے اور اس میں لڑائی کا ذکر ہو تو جن کے دلوں میں روگ ہے تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف اس طرح نظریں اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو، بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کی۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، صحابہ کرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کریم سے عشق رکھتے تھے، انہیں تو یہ اشتیاق رہتا تھا کہ بھئی مزید کوئی قرآن کی صورت نازل ہو، مزید کوئی اور احکام نازل ہوں۔ خاص طور پر جو حضرات جہاد کے مشتاق تھے انہیں یہ انتظار ہوتا تھا کہ کسی نئی صورت کے ذریعے انہیں جہاد کی اجازت ملے۔ تو منافق لوگ بھی نا ان کی دیکھا دیکھی کبھی کبھی اس خواہش کا اظہار کر دیتے تھے، اور جب پھر کوئی جہاد کی آیتیں آئیں تو ان کے سارے اشتیاق کی کلئی کھل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبانی شوق ظاہر کرنے کا کیا فائدہ، جب وقت آئے اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا دکھائیں تو پھر ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو ایسے ہو جاتے تھے یہ کہ جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہے۔ تو یہ فرمانبرداری کا اظہار اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب جہاد کا حکم پکا ہو جائے اس وقت اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے نکلیں تو پھر ان کے حق میں اچھا ہو۔ پھر اگر تم نے جہاد سے منہ موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جائے، یہی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ اور اپنے خونی رشتے کاٹ ڈالو۔ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں انصاف قائم ہو اور غیر اسلامی حکومتوں کے ذریعے جو ظلم اور فساد پھیلا ہوا ہے اس کا خاتمہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جہاد سے منہ موڑ لو گے تو دنیا میں فساد پھیلے گا اور ظلم اور ناانصافی کا دور دورہ ہوگا اور رشتہ داریوں کے حقوق پامال ہوں گے، تو پھر کیا یہ چاہتے ہو کہ پھر جہاد روک دیا جائے تو ایسا ہوتا رہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، جو جہاد سے منہ موڑتے ہیں، یہ منافق لوگ، ان کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، چنانچہ انہیں بہرا بنا دیا ہے، اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، یا دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن پاک پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو لوگ قرآن پاک پر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کی آیات میں تدبر نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں کہ ان کے دل جو ہیں کھلتے نہیں ہیں، قرآن کی کوئی تذکیر اور تدبر اور غور و فکر اور ہدایت ان کے دلوں میں اثر نہیں کرتی ہے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی
لہم الہدی الشیطان سول لہم و املا لہم۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حق بات سے پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہیں، باوجود یہ کہ ہدایت ان کے سامنے خوب واضح ہو چکی تھی، انہیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہے اور انہیں دور دراز کی امیدیں دلائی ہیں۔ ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان منافقوں نے ان سے یہ کہا ہے کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی منافق جو تھے وہ یہ کہتے تھے ان کو، یہود کو اور مشرکین کو، کہ ہم بعض باتوں میں تمہاری بات مانیں گے، یعنی اب کچھ باتیں نبی کریم کی مانیں گے اور کچھ دوسروں کی مانیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ اسلام کی کچھ باتیں ماننا اور کچھ چھوڑ دینا تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحوں کو اس طرح قبض کریں گے کہ یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پر ماریں گے، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر بھی مارتے جائیں گے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم۔ یہ سب اس لیے ہوگا کہ یہ اس طریقے پر چلے جس نے اللہ کو ناراض کیا اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کو خود انہوں نے ناپسند کیا، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چھپے ہوئے کینوں کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ اگر ہم چاہیں تو تمہیں یہ لوگ اس طرح دکھا دیں کہ تم ان کی علامت سے انہیں پہچان جاؤ، اور اب بھی تم انہیں بات کرنے کے انداز سے ضرور پہچان ہی جاؤ گے، اور اللہ تم سب کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے تاکہ یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے کون ہیں جو مجاہد ہیں اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تاکہ تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کر لیں۔ ایمان والوں کی آزمائش کی جائے گی، حالانکہ آپ دیکھیں کہ ابھی 13 سال سے وہ آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کے آئے ہیں، اب یہاں پر جنگیں مسلط ہو رہی ہیں، تو پھر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی آزمائش کی جائے گی۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجاہد کون ہیں تم میں سے، صبر کرنے والے کون ہیں، تاکہ تمہارے حالات کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں۔ یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے اور پیغمبر سے دشمنی ٹھانی ہے، باوجود یہ کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو کر آ گئی تھی، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور عنقریب اللہ ان کا سارا کیا دھرا غارت کر دے گا۔ یعنی جو کچھ بھی وہ کر کے آئے ہیں وہ سارا اللہ پاک غارت کر دے گا، مطلب ملیا میٹ کر دے گا۔ اور دنیا میں کے جو اچھے کام ہیں نا ان کے، وہ سارے کے سارے دنیا میں ہی ختم ہو جائیں گے، آخرت میں انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ اللہ اور رسول کی اطاعت جب نہیں کی جاتی تو جو بھی نیک اعمال ہوتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت لازم و ملزوم ہے۔ ہر وہ نیکی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یا آپ کی سنت کی مہر نہیں ہوگی، وہ نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ کوئی بھی نیک عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے دائرے سے باہر ہوگا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہر نیک عمل ہم نے کرنا ہے تو اسی طریقے سے کرنا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، پھر ہی وہ اعمال قبول کیے جائیں گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے ہیں، اللہ کبھی ان کو نہیں بخشے گا۔ یعنی کفر، شرک، اس پر موت آ گئی تو کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم کمزور پڑھ کر صلح کی دعوت نہ دو، تم ہی سر بلند رہو گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز برباد نہیں کرے گا۔ یعنی اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تم جو کوشش بھی جہاد وغیرہ کے ذریعے کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سربلندی عطا کرے گا، اور یہ کہ جو بھی تم کوئی نیک کام کرو گے
جس میں جہاد بھی داخل ہے، تو دنیا میں اس کا نتیجہ اللہ فتح کی صورت میں تمہیں دے گا، پورا پورا ثواب عطا کرے گا، اور تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے اجر تمہیں دے گا اور تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا، اور اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور تم سے سب کچھ سمیٹ لے تو تم بخل سے کام لوگے، اور وہ تمہارے دل کی ناراضگیوں کو ظاہر کر دے گا۔ یعنی اللہ کی اطاعت کا اصل تقاضا تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے تو کہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تو اس پر بھی مسلمانوں کو خوشی حاصل ہو، وہ راضی ہوں کہ اللہ نے مانگا ہے تو اللہ کو سارا اسی کا ہے، اسی کو دے دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم یہ حکم برداشت نہیں کر سکو گے، اس لیے اس سے تمہارے دلوں میں ناپسندیدگی پیدا ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دیتے کہ اپنا سارا ہی مال مجھے دے دو یا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ البتہ تمہارے مالوں کا کچھ حصہ جو خود تمہارے فائدے کے لیے جہاد میں خرچ کرنے کو وہ کہہ رہا ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اللہ کا فائدہ نہیں ہے، چنانچہ اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ دیکھو کہ تم ایسے ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے وہ خود اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو بے نیاز ہے، غنی ہے، تم محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ کتنی سخت آیت ہے کہ اتنا صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور اب بھی دے رہے ہیں، تو اب اللہ پاک نے ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، بخل کرو گے، تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا۔ تو یعنی یہ ہے شان بے نیازی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رحم اور کرم کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل اور کرم میں ہمیشہ اپنے فضل اور کرم کا ہم پر سایہ کیے رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی اطاعت میں جو ہے مصروف رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی بھی منہ نہ موڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔